اب اللہ تعالیٰ کی محبت کون نہیں چاہتا؟ صحیح مسلم میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ کس بندے سے؟ التقی الغنی الخفی، جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ جو بندہ اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، جو 3 خوبیاں اپنا لیتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ پہلی خوبی التقی، متقی بن جائے۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا۔ ہر قسم کا گناہ، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، جو بندہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم سے تو ہو نہیں سکتا، یا یہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں، یہ اپنے اختیار میں ہے۔ تینوں خوبیاں اپنے اختیار میں، یعنی کہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کی محبت حاصل کر لیں۔ اور یہ انتہائی آسان طریقہ، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی خوبی اپناؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، متقی بن جاؤ۔ اور دوسری خوبی الغنی، بے نیاز بن جاؤ دنیا سے، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ کسی کے پاس زیادہ دنیا کا مال و دولت دیکھو تو اس کی ہرس میں نہ لگ جاؤ۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر، کم ہے تو صبر کرو اور اللہ سے مزید مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہر وقت لالچ بری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے رہنا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اتنا بھی ہونا چاہیے، اتنا ہو تو پھر ہے، یہ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں۔ بھئی ہر وقت لالچی نگاہوں سے دوسروں کی طرف دیکھنا، یہ غنی بندے کی یہ صفت نہیں ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہو، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تھوڑا ہے کم ہے، زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ لوگوں سے بے نیازی کے عالم میں زندگی گزارو تو اس کو غنی کہتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی، متقی بن جاؤ، غنی بن جاؤ۔ الخفی، گمنامی کی زندگی کو پسند کرو۔ الخفی، چھپ کر رہنا۔ چھپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کمرے میں چھپ جانا، مطلب یہ ہے کہ شہرت پسندی کا ذہن نہ رکھو۔ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو یہ نیکی میری نہ کیسے دنیا تک پہنچ جائے، یہ سوچ کبھی نہ رکھو، ورنہ وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو میرا یہ کام ساری دنیا دیکھے، مطلب ریاکاری آ گئی تو وہ سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو چاہے وہ کوئی کام ہو یا کوئی بھی عمل، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی عمل اس نیت سے نہ کرو کہ میری دنیا میں شہرت ہو جائے۔ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ویسے اگر تم نیکی کا کام کر رہے ہو، شہرت ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، ویسے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تمہارے دماغ میں تمہاری یہ سوچ بن گئی کہ لوگ مجھے پسند کرنا شروع کر دیں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، تو پھر وہ عمل برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ شہرت پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی، دنیا سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتا ہے، بس اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس اسی لائن پہ وہ چلتا جا رہا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے، لوگوں سے بے نیاز رہتے ہوئے اور شہرت پسندی کو ناپسند کرتے ہوئے۔ ایسی زندگی گزارو۔ تو فرمایا ان اللہ یحب العبد، ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو جو محبوب بن جاتا ہے نا، اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ دنیا میں اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور قیامت کی تمام مشکلات سے اللہ اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ جنت مقدر بن جاتی ہے اس بندے کا۔